منصور صاحب، اکثر میں اور آپ جب بات کرتے ہیں، ہم اس بات کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگوں نے دعوے کیے کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو رہے ہیں، گھر آ جائیں گے، فلان ہو جائے گا، حکومت کی چھٹی ہو رہی ہے، فلان ہو رہا ہے. مطلب فرینکلی گراؤنڈ پہ تو ایسا کچھ نہیں تھا. یہ جتنے لوگوں نے یہ خبریں پھیلائیں اور خبریں دیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو ان کو ایک ہی لفظ سے پکارتا ہوں، لونڈے لپاڑے. میں یہی کہہ سکتا ہوں ان کو، اور کیا کہہ سکتا ہوں. یہ لوگ صحافی کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ لوگ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ صحافت کے معیار کو پورا کرتے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ تھڑے باز ہیں، شو باز ہیں، یا ان کو لونڈا لپاڑا ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے دکان کھولتے ہیں. وہ سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا خریدار زیادہ آ جائے، ویوز کے چکر میں، لائکس کے چکر میں، اور جب وہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں جی بہت شکریہ، دکان بند. کل کو جب وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ جناب جو ہمیں مال بیچا گیا تھا وہ 2 نمبر تھا، اور لوگ جب اسی سامان کو لے کے ان کی دکان پہ واپس آتے ہیں تو دکان پہ تالا لگ چکا ہوتا ہے اور دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ دکان جو ہے وہ مستقل طور پہ بند ہو چکی ہے. تو لیکن اس کے بعد 6 مہینے کے بعد، 7 مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ نئی پیکنگ کے ساتھ، دوبارہ نئے پینٹ کے ساتھ، دوبارہ نئی شیلف کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ جو ہے دوبارہ دکان کھولی جاتی ہے. وقتی طور پہ پھر کھلتی ہے، پھر کوئی آس اور 2 نمبریاں جو ہیں وہ اس طرح بیچی جاتی ہیں، اور پھر 2-3 دن کے بعد دکان پھر بند کر دی جاتی ہے. تو یہ لونڈے لپاڑوں کا پرانا طریقہ کار ہے کام کرنے کا. غریدہ، ایسی بہت سی چیزیں، ظاہری بات ہے آپ بحیثیت سینئر صحافی، آپ اسلام آباد میں پلیسڈ ہیں، بہت ساری چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے. یہ جو خبریں پھیلائی گئیں، یہ بائی ڈیزائن ہوتی ہے یا یہ صرف اٹینشن حاصل کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں آپ کے نزدیک؟ مجھے حیرت ہے منیب فاروق صاحب کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے صحافی، بلکہ ان صحافی، یہ تحریک انصاف کے صحافی ہیں، بلکہ صحافی بھی نہیں ہیں یہ لوگ. تو یہ صرف اپنے مفادات کے چکر میں، کسی کو پیسوں کا چکر ہے، کسی کو پاپولیرٹی کا چکر ہے کہ آپ اگر عمران خان کے بارے میں ٹویٹ کر دیں گے تو آپ کے ویوز بڑھ جائیں گے، یوٹیوب پہ ویوز بڑھ جائیں گے، ٹویٹر پہ بڑھ جائیں گے، فیس بک کی پوسٹیں آپ کی وائرل ہو جائیں گی، لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے، صرف آپ کا اپنا سرکل. تو کسی کو اپنی یہ نام نہاد شوشا کا چکر ہے، کسی کو پیسوں کا چکر ہے. اس کے علاوہ کوئی ان میں سے آئیڈیالوجیکلی نظریہ کسی کا بھی نہیں ہے. یہ صحافی، برائے نام صحافی، ان صحافی میں ان کو کہتی ہوں، اور یہ جتنے بھی یوٹیوبرز باقی موجود ہیں، یہ سارے کے سارے پیسوں کے چکر کے پیچھے ہیں. تو یہی ان کا کاروبار ہے، یہی ان کی دکان چمک رہی ہے کہ جی عمران بس آج رہا ہوا، کچھ کہہ رہے تھے جی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، کچھ کہتے بس آج کل میں رہا ہو جائیں گے. تو ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کا یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو ڈسکس کر کے دیز آر ارریلیونٹ پیپل. یہ اپنا تماشا بناتے ہیں، اپنا مذاق بناتے ہیں، روز عمران خان کی تاریخیں دے دے کے، عمران خان کو ڈٹ جانے کے مشورے دے دے کے. اور جو بیچارے سادہ لوگ پاکستانی ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، وہ اپنے پیسے، اپنے ڈالرز ان کے اوپر گواتے رہتے ہیں. تو کچھ آپ احساس کریں، کچھ عقل کریں. کیوں اپنی حق حلال کی کمائی آپ ان کے اوپر جو ہے ضائع کر رہے ہیں، جو آپ کو جھوٹی خبریں دیتے ہیں؟ پچھلے 2 سال میں، 2 سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے کہ کسی کو عقل آ جائے. تو آپ لوگ بھی ذرا عقل کریں. جو ان کے پیسے ان کو دینے میں کامیاب کروا رہے ہیں یا ان کو مشہور کروا رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنے پیسے ضائع کرنے کا شوق ہے، تو ضرور کرتے جائیں ان صحافیوں پہ. اور یہ جو عطائی صحافی ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے عطائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، نیم حکیم، تو یہ نیم صحافی ہیں جو خطرہ حق ہے، خطرہ سچ ہے. عادل کاظمی صاحب، آپ تو اس بات کو شروع سے ڈینائی کرتے رہے. آپ نے کہا مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو رہے ہیں. تو جن لوگوں نے یہ خبریں دی، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ یہ ان کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا جو عید سے پہلے اس قسم کے دعوے کر رہے تھے. میں نے اس وقت بھی اپنے ولاگز کے اندر بھی ذکر کیا تھا اور مختلف ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے. دیکھیں، وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بڑا آسان ہے. یہ ایک معزز شخصیت نے کہا تھا، اور پھر ٹویٹر بھی خاموش ہو جاتا ہے. کوسچن بھی اگر کرنا ہو تو وہ پھر 7 سمندر پار جا کے ہوتا ہے. وہ عمران خان صاحب نے وہ کچھ کیا نہیں ہے. وہ مسلسل سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود جس قسم کی خبر دی گئی، میرے خیال میں شاید کہیں سے ان کو ان کے ذرائع نے بتایا ہو. اور وہ جو صحافی ہیں وہ آج بھی اتنے ہی معتبر ہیں. وہ مجھے اور آپ کو یہی کہیں گے کہ بھائی ہماری خبر تو ٹھیک تھی، جو ذرائع نے ہمیں خبر دی وہ ذرائع ٹھیک نہیں تھے. عمران شوکت صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ بھی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم رن کرتے ہیں، منصور صاحب بھی کرتے ہیں، عطر کاظمی صاحب بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. اب آبویسلی پتہ تو ہم سب کو ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن لوگوں نے یہ خبریں پھیلائی ہیں. تو آپ کے نزدیک ایسا کیوں کیا گیا ہے جب کوئی چیز گراؤنڈ پر تو تھی نہیں؟ میں نے کیا کہنا ہے جی، یہ تو ہم تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، ہمارے دوست ہی ہیں، صحافی دوست ہیں. کچھ تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب اپنی خود بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، جب وہ چاہیں گے وہ باہر آ جائیں گے.
اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اصل میں خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کوئی نہیں کرنا چاہتے. تو علیمہ بی بی کی باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب کا جو لاسٹ ٹویٹ ہے کہ میں تو فوج سے بات کروں گا جن کے پاس اختیار ہے, تو عمران خان صاحب بات بھی کرنا چاہتے ہیں, ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں, NRO بھی کرنا چاہتے ہیں, تو لیکن وہ آگے سے بات بن نہیں رہی. جو فریق ثانی ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ 10 مئی کے بعد صورتحال یکسر مختلف ہو چکی ہے. اب شاید عمران خان صاحب کی اتنی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی اور نہ عمران خان صاحب کوئی زیادہ خطرناک باقی رہے ہیں. تو جو تاریخیں دینے والے ہیں وہ اپنی دکانیں چلاتے ہیں, چلا رہے ہیں, بس چلتی رہیں گی ان کی بھی دکانیں. ہم تو بڑا پہلے دن سے سن رہے ہیں کہ جی کہ وہ بس وہ واپس آ رہے ہیں, اگلے یو ٹرن لے کے واپس پرائم منسٹر ہاؤس آ رہے ہیں, باتیں شروع ہو گئی ہیں, جنرل باجوہ سے باتیں شروع ہوئی. اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے, ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. لیکن سیاست میں جب کچھ چیزیں جب آپ کے ہاتھ سے سرکنا شروع ہوتی ہیں خشک ریت کی طرح, تو پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی ہوتی. تو تاریخیں سن رہے ہیں, مسلسل دے رہے ہیں لوگ. 5 کی جو تاریخ تھی, اب جو عدالتوں کو سمجھتے ہیں, تو عدالتوں میں تو مقدمہ لٹکانا وہ تو بڑا ایک آرٹ ہے اور بڑا آسان کام ہے. تو وہ آج نیب پیش ہوئی کل, اور نیب نے کہا کہ جی ہم نے تیاری کرنی ہے. جج صاحب نے کہہ دیا جی کر لیں. 11 تاریخ پڑ گئی. علینا, یہ جو خبر ہے یا یہ جو افواہیں پھیلائی گئی ہیں, اس نے کتنا ڈیمیج کیا خان صاحب کو, اور آپ کیا کہیں گی ان لوگوں کے بارے میں جو یہ خبریں پھیلا رہے تھے کہ جی 5 سے پہلے رہائی یا 5 جون کو رہائی؟ یہ تو میرا خیال سے پھر اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کی طرف ہی ہے, کیونکہ بہت جو باتیں ہیں یا دعوے ہیں وہ اسی حوالے سے نظر آتے تھے. لیکن میرے خیال سے بالکل بھی ڈس ریگارڈ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم میرے خیال سے ایک ڈس رسپیکٹ ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں. ایک پارٹی ہے جس کا لیڈر جیل میں ہے, پارٹی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. لیڈر اور جو پیٹرن چیف ہیں, جو لیڈرشپ ہے, جو دیگر بھی آپ کو پتہ ہے سینئر قیادت اس وقت جیل میں ہے, ورکرز جیل میں ہیں, اور آسان حالات ان کے لیے نہیں ہے. چوتھی عید ایک پیٹرن چیف اور دیگر قیادت جو ہے وہ جیل میں اگر گزار رہی ہے, تو دس انڈیکیٹس کے معاملات جو ہیں وہ اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہم نے بالکل بھی فوگو نہیں کرنا اور اسی طرح سے معاملات کو آگے لے کر بڑھنا ہے. سو پریشان کون ہے. اور لیڈرشپ جو ہے وہ اگر جو باہر ہے, جو قیادت, وہ اگر کہتی ہے کہ ہمارا لیڈر, ہمیں امید ہے, تو امید تو ہمیشہ میرے خیال سے ان کا حق ہے کہ یہ رکھ سکتے ہیں. اور اس امید کے بیسس پہ وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو عدالتیں ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی اس ملک کے جو لیگل مائنڈز ہیں, یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے, لیکن جو سینئر جو لیگل مائنڈز ہیں, جو ماہرین آئین و قانون ہیں, وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بڑے اس قسم کا ایک نظام عائد کر دیا گیا ہے کہ جہاں پر عدالتیں بڑی بے بس ہو کے رہ گئی ہیں, اور حکومت جس کو بالکل ایک ایج حاصل ہو چکا ہے, چاہے وہ دیگر جو معاملات ہوں اور جو کیسز ہوں, اس کے لحاظ سے بہرحال نظر آتا ہے کہ عدالتیں اگر تو معذرت کے ساتھ اگر تابع ہوں تو پھر کیسز کا عالم پھر یہی نظر آئے گا جو کہ اس وقت اپوزیشن فیس کر رہی ہے. سو اگر تو میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہوں تو پھر تو ان کی امید جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی وہ شاید پوری بھی ہوتی ہوئی نظر آئے, اور عمران خان صاحب کو شاید وہ ریلیف بھی مل جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر سیناریو کس طرح کا ہے.